اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت نمبر 134 ہے سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نفاق وہ نہیں ہے یعنی ینفقون وہ کہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں پر؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں، اپنی مرضی اپنی خواہشوں پر نہیں، اپنی خوشیوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے اور جیسے خرچ کرنے کا حکم ہے ویسے خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں، سرائی سرور سے ہے نا، آپ بھی بولتے ہیں نا سرور ہونا، بہت سرور آیا، مسرور ہونا، بہت خوش ہوا وہ، ٹھیک ہے۔ خوشی میں، والضرائی اور تکلیف میں، ضرر، ٹھیک ہے، یہاں رنج ترجمہ ہے اور رنج میں، ٹھیک ہے۔ والکاظمین، غیظ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، غیظ و غضب، اور غصہ پینے والے، غیظ و غضب کو کیا کرتے ہیں؟ برداشت کر لینے والے، ضبط کر لینے والے۔ والعافین، عفو و درگزر، اور لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اسی سے ہے نا معافی۔ عن الناس، کس سے؟ لوگوں سے، ناس لوگوں، ان سے۔ واللہ، اور اللہ، یحب وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند فرماتا ہے۔ محسنین، یہ جانتے ہیں آپ محسنین؟ حسن بھی آپ جانتے ہیں، حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت، اچھائی، اچھا، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت حسین ہے، اسی سے ہے محسنین، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی کہ آپ کہتے ہیں احسان کرنے والا۔ احسان کیا؟ جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو، جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہو، اس کو محسن کہتے ہیں۔ محسنین، محسن کی جمع محسنین، ٹھیک ہے۔ اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ متقین کیسے ہوتے ہیں، تو ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جن کے لیے جنت کی بہاریں چشمے برآں ہیں۔ جنت نے کیا کیا ہوا ہے؟ جنت نے اپنے آنکھیں یعنی اپنا سب کچھ، اپنے نعمتیں بچھائی ہوئی ہیں، کس کے لیے؟ جن کے یہ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگدستی میں، افلاس میں، اور اس کے علاوہ خوشی اور ناخوشی میں، یعنی وہ خوش ہوں جب بھی کوئی ان کو خوشی کا موقع ہو، جب بھی، اور کوئی رنج کا موقع ہو جب بھی، یعنی خوشی اور ناخوشی میں، صحت مند ہو جب بھی، بیمار ہو جب بھی، بیماری میں بھی، تنگی اور آسودگی میں بھی، اور ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ، ہمارا مولا ہم سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں اہل جنت کی صفات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر حال میں وہ اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، جتنے جس کی استطاعت ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ اپنا سارا خرچ کر دو، یا 1,00,000 ہی دو گے تو تمہارا قبول ہوگا۔ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ رضا الہی کے لیے اپنا مال صرف کرنے سے انہیں کوئی چیز غافل نہیں کرتی، کوئی چیز ان کو روکتی نہیں ہے۔ ہر حال میں وہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس کے بندوں کی دلجوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسا کرنا کمال تقوی کی کیا ہے؟ علامت ہے، واضح علامت ہے، کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے سود کا ذکر تھا، جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کھا لیا جاتا ہے۔ کوئی حق نہیں ہوتا، کسی کا مال اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اور اس میں صدقے کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے کہ جس میں اپنا مال بغیر کسی یعنی استحقاق کے، حق نہیں ہے اس نے ظاہر ہے ہمارے ساتھ کوئی احسان تو نہیں کیا، لیکن ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا مال دینا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو دینا ہے، کوئی بھی ہو، وہ اپنا عزیز ہو، اگر وہ حاجت مند ہے اس کو بھی دیں، اور اگر کوئی غیر ہے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے
اگر وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کو مال اپنا دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ دیتے ہیں؟ یہ کس کی صفت ہے؟ اہل جنت کی صفت ہے، اور اس کی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ان کی یہ صفات ہیں۔ ویسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 صفات، یہاں پر 4 چیزیں متقین کی ذکر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں، جن سے بہت سے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ، ایک افادیت یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ کہ دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گروہ میں، چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی فرقہ ہو، آپ کو اچھے برے ہر جگہ ملیں گے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اچھوں کی ایک وہ بنا کر، ایک سمجھ لیجیے حلیہ بنا کر یا گیٹ اپ بنا کر، کیا ہوتا ہے، برے بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، ایسا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ایمان والوں میں بھی ہے۔ آپ شروع سے پڑھتے آ جائیے کہ ایمان والوں کی روپ میں بہت سے آپ کو منافق ملیں گے، بہت سے کافر ملیں گے، لیکن کیا ہے، وہ اگڑ پگڑ ایسا باندھا ہوا ہے، انہوں نے حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے سمجھیں گے یار کیا ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر یہی سمجھ جاتے ہیں کہ جو عوام بیچاری جو قرآن و حدیث سے بے بہرا ہے، وہ ظاہر ہے ان کو اچھا سمجھنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ تو ظاہر ہے، یہ تو پیر صاحب ہیں ہمارے، یہ تو ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، اور بس یہ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، ایسا وہ گمان کر لیتے ہیں۔ ایسا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ ان مخلص مومنین متقین کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ علامتیں بیان فرمانے کی ایک ظاہری حکمت جو آپ کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کو پہچان لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے، ان کی جو اللہ نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، آپ ان علامتوں سے ان کو آپ پہچان لیجئے۔ تو لوگوں کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ علامات کو دیکھ کر جو غلط قسم کے رہنما ہیں، ان رہنماؤں اور مقتداؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے پرہیز کریں، اور صادقین جو ہیں، سچے لوگ جو ہیں، جن کی یہ علامتیں ہیں، ان کی علامتیں پہچان کر ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، ان کے پیچھے چلیں، تاکہ اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی، یہ چیزیں بھی ان کے اندر خود بخود جنم لیں گی کہ ہاں میں بھی ایسے ہی کروں، میں بھی خرچ کروں اللہ کی راہ میں بھی غصہ نہ کروں، میں غصہ ضبط کروں، میں بھی لوگوں کو معاف کروں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اچھا، ان آیات مبارکہ میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے بالکل بھی یعنی وہ نہیں ہوتے، تنگی محسوس نہیں کرتے، اللہ کا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور ایسے خوگر ہیں، ایسے ان کی یعنی جبلت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے اللہ کی رضا کی وجہ سے، اس کی رحمت کاملہ کے صدقے، ان کے ایسی اللہ عادت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرتے ہیں کہ فراخی ہو یعنی مال زیادہ ہو، غنی ہو، وہ مالدار ہو یا تنگی، کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں اپنے یعنی مقدور بھر جتنے ان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ اتنا خرچ کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ اگر زیادہ ہے تو زیادہ میں سے زیادہ، اور اگر کم ہے تو کم میں سے کم۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھیں کہ ہم اگر غریب ہیں تو ہم تو خود ہی ضرورت مند ہیں، ہم آپ کو کیا دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کو بھی دینا ہے، غریب بھی اپنا مال جتنا ہو سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں۔ غریب لوگ بھی، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے۔ یعنی اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور کوئی 1000 روپے میں سے 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے تو دونوں کا مقام و مرتبہ برابر ہے، کم نہیں ہے۔ نہیں، کوئی 10 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور کوئی 1 فقیر کو آدھی روٹی ہی دے رہا ہے، تو دے تو رہا ہے نا، جتنی اس کی استطاعت ہے دے رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہا ہے، خود کپڑے دھو لیتے ہیں اور وہ پیسہ بچا لیتے ہیں اپنے خادمہ کا، اور بچا کر کسی غریب کو ویسے ہی دے دیتے ہیں،
کہ جو کام کرنے کی سکت نہیں رکھتی، جو کام نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے اس کو بھی تو ہے حاجت، لیکن وہ چونکہ کام کرنے سے معذور ہے، کام نہیں کر سکتی، اپنا پیٹ نہیں پال سکتی، تو لوگ ایسے بھی خدمت کر دیتے ہیں۔ اچھا، ویسے بھی آپ اگر غور کریں تو عملی طور پر جس طرح 1000 روپے کے مالک کو 1 روپیہ یا 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں ہے نا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کے لیے کوئی اس پر فرق نہیں پڑتا۔ 1000 روپے میں سے اگر آپ نے 100 روپیہ نکال دیا تو آپ پہ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 100 روپیہ تھا، 100 روپے میں سے اگر اس نے 10 روپے اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کے مالک کو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہیے، ٹھیک ہے، اور خرچ کرنے کی مبارک جو عادت ہے، خصلت ہے، اس کو دور نہ کیجیے، ورنہ آپ بھول جائیں گے۔ آہستہ آہستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بخیل ہو جائیں اور خرچ کی عادت آپ کی ختم ہو جائے، اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے، خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال کی فراخی عطا کر دے کہ آپ کو جو ہے دینے والا بنا دے، آپ کو لینے کی، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص یعنی اس کا عادی ہے اور خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے جبلت میں، اس کی طبیعت میں، یعنی اس کا وہ خوگر ہے کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ فائدہ پہنچانے کی سوچتا رہتا ہے، غریبوں فقیروں کی امداد کرتا رہتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کبھی بھی دوسروں کا حق مارے گا نہیں، دوسروں کا حق کھائے گا نہیں، دوسروں کا حق جو ہے لوٹے گا نہیں، دوسرے کا جو حق ہے دوسرے کا حق برباد نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر اس کی تو عادت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ دوسروں کا حق کبھی بھی مارے گا نہیں، دوسروں کا حق ہڑپ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی چیز ہو، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا کسی اور طرح کا اس کا حق ہو، گواہی دینے کا حق ہو، تو وہ کسی بھی طرح کا حق اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اسلامی بھائی، اسلامی بہن، اپنے پڑوسی، اپنے خاندان والوں کا حق مارے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ اس چکر میں نہیں رہتے کہ دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، اس سے حسد، اس سے جلن اور اس کا مال برباد ہونے کی فکر میں رہا جائے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، خواہ ان پر تنگی کی حالت ہو یا ان پر فراخی کی حالت ہو، وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے فی السراء والضراء۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 4 جو صفات اللہ نے یہاں مومنین متقین کی بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی صفت تو آپ نے یہ دیکھی کہ وہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں وہ اپنا عزیز مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہو گئی بات۔ نمبر 2، جب ان کو کوئی ایذا پہنچائے، تکلیف دے، اذیت دے، نقصان پہنچائے، کسی بھی قسم سے، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے، اپنے عمل سے، کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن متقین ان سب چکروں میں پڑتے نہیں ہیں۔ متقین جو ہے وہ بدلہ لیں، یہ کریں، وہ کریں، ان سب چکروں میں وہ لمبا چکر نہیں پالتے، وہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کے وہ اپنے وقت کو بھی بچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو، تو وہ اپنے وقت کو بھی بچاتے ہوئے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے وقت کم ہے دنیا میں، تو ہمارا تھوڑا سا ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ تو بہت مختصر ہے نا، ابھی آگے بہت لمبے لمبے بڑے بڑے کام ہیں، انبیاء کا مشن لے کر آگے چلنا ہے، تو ابھی وہ ان چکروں میں بدلہ لینے کے چکر میں پڑیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 9 کی لکڑی 90 خرچہ، ٹھیک ہے، تو اس چکر میں وہ ان سب چکروں میں پڑتے نہیں کہ 9 کی لکڑی کے چکر میں 90 روپے مزید خرچ کر دیں اپنے۔ لیکن چونکہ ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، معمول زندگی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معمولات یہی ہیں کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے کنبے والے، آپ کے بستی والے، محلے والے، اور جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ کبھی آپ سفر بھی کرتے ہیں، لوگ آپ کو ایذا ضرور پہنچاتے ہیں۔ ایسے معاملات ضرور ہوتے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جذبہ انتقام سے اس کا دل جو ہے ابھر جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی یار اس کا مزہ چکھا کے ہی رہوں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔
ہر طرح کے ہیں نا، متقین بھی کئی طرح کے ہیں، مومنین بھی کئی طرح کے ہیں، ان کے بھی درجے ہیں، درجہ بندیاں ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ لیکن جو متقین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہیں، وہ ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. ایسے حال میں غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. تیسری صفت اور تیسری خوبی اور تیسری شان ایمان والوں کی یہاں اللہ نے یہ بیان فرمائی، والعافین عن الناس. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اللہ نیکوں کاروں کو پسند کرتا ہے. لیکن یہاں کا ترجمہ ایسا ہے، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دینے والا ہو، یعنی جب میدان میں جب ایک دوسرے سے یعنی مٹ بھیڑ ہو تو ایک نے دوسرے کو اٹھا کر پٹخ دیا، تو جس نے اٹھا کر پٹخ دیا تو وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، برداشت کر لے. قوت برداشت جس کے اندر جتنی زیادہ ہے وہ اتنا بڑا پہلوان ہے. ہمارے دور کے بچے ٹارزن مووی دیکھتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ ٹارزن بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے، ان کو چاہیے. تو اب یہ دیکھیے کہ تیسری صفت یہاں پر کیا بیان ہوئی؟ یہ غصے کے بعد عافینا والعافینا. یہ عفو و درگزر اردو میں آپ کہتے رہتے ہیں. عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور اس کی طرف سے دی ہوئی تکلیف پر صرف خاموش ہی نہ رہے، بلکہ دل سے اسے کیا کرے؟ معاف کر دے. چل بھائی جا، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر یار، جو کیا سو کیا، چلو جاؤ. اور ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری صفات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہیں. تو جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں تو ظاہر وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں. جب انہیں غصہ آئے تو اسے پی جاتے ہیں، یعنی اسے چھپا لیتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، احساس نہیں دلاتے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے بھائیوں کو احساس نہیں دلایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم. آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بات یاد نہیں دلائی. اسی طریقے سے آپ پڑھیں، یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کا احسان یاد دلایا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یعنی والدین سے ملایا، اور ساری باتیں ذکر فرمائیں. بہت ساری باتیں قرآن مجید میں ہے، لیکن وہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا. تو اگر یہ بات ذکر کرتے تو پھر بھائیوں کو ہو سکتا ہے کہ رنج ہوتا. رنج تو ان کو تھا لیکن زیادہ رنج ہوتا، تو اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تم نے مجھے میرے وطن میں رہنے نہیں دیا تھا، تم نے مجھے نکالا ہی نہیں صرف، بلکہ جب میں نکل کر گیا تو میرے جان کے دشمن بن گئے، اور مجھے پکڑنے والے کے لیے 200 اونٹ تم نے انعام رکھ دیا. کوئی بات نہیں آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. آج تم پر کوئی ملامت ہے نہیں، جاؤ. ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، سب کو معاف ہے. معافی معافی معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی. ٹھیک ہے. تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. یہ نبیوں کی صفات ہوتی ہیں. تو وہ اپنے غصے کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اور اظہار نہیں کرتے، اور لوگوں کو احساس بھی نہیں دلاتے. ٹھیک ہے. تو اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کرے اسے معاف کر دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق پر اپنے اندر وہ سیرت پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ان کے اسباق جو بتائے ہوئے ہیں ان کے سبق پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق و سعادت بخشے. آمین. مالک الملک نے یہاں فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے جو یعنی بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے اس کو روک لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان پر ظلم کریں، اور کسی پر بھی وہ ناراضی کا اظہار نہیں کرتے. اور یہ اخلاق کی بلند ترین، کہنا چاہیے کہ بلند ترین، یہ کمال ترین یہ اخلاق کا حصہ ہے. اور یہ بھی ہے والعافین عن الناس، یہ بات ہے کہ غصہ پی جانے کا یہ لازمی تقاضا ہے.
ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں. 3 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر مہر لگا دی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ. 3 چیزوں میں جو قسم آپ نے کھائی تو وہ 3 چیزوں میں پہلی قسم کیا ہے؟ فرمایا ثلاث اقسم علیہن، یعنی 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1 ہے ما نقص مال عبد من صدقۃ، اور دوسری بات آپ نے فرمائی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور تیسری بات فرمائی وما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ. 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1 صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. نمبر 2 معاف کر دینے سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی انکساری عاجزی، جیسے ہوتا ہے نا کمتر جگہ پہ بیٹھ جانا اور جو بھی مل جائے کھا لینا، اور جو انکساری یعنی عاجزی اور انکساری سے کام لے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے، اس کو عزت عطا فرماتا ہے. جو اپنے لیے عزت کی جگہ تلاش نہیں کرتا، لوگوں سے عزت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان عام سا انسان بنا کے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے خود بخود. لیکن اس میں ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کر کے اور یہ کام کر رہے ہیں، احادیث مبارکہ کے یہ پیارے پیارے فرمان پر عمل کر کے اور یہ کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہم اس سے کم تھوڑی ہیں. مطلب ہمارے حالات دیکھ لیجئے اور قرآن دیکھ لیجئے کہ ہمارے حالات قرآن سے بالکل الٹ ہیں. بالکل آپ دیکھیں اپوزٹ جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، متضاد. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جو قسم کھائی ہے تو لازمی تقاضا ہے اس کا کہ ہوگا بھی ویسے ہی، اس میں کوئی آپ شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور جو شک و شبہ کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا. جو ایمان سے متعلق ایمانی جو باتیں ہیں ان سے متعلق جس کو شک ہوگا تو اس کا ایمان بھی تو مشکوک ہوگا نا. اس کا ایمان کہاں سے حقیقی ہوگا، یقینی ہوگا، کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ شکی ہے تو ایمان بھی اس کا شکی ہے. تو یہ 4 صفات تو یہ ہو گئی. چوتھی یہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو محسنین ہیں، جو اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے. خیر حدیث جبریل میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن اور 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے اگلی یہ آیت میں آیت نمبر 135 میں بیان فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو تلاوت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر 4 اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، کس درجے کے ایمان والے ہیں، کس درجے کے متقی ہیں، کس درجے کے مومن ہیں. ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے، اپنا ٹیسٹ ہمیں خود ہی لینا ہے. کوئی اور کیا لے گا؟ سب سے بڑے مفتی تو ہم خود ہیں اپنے بارے میں، دوسرا کیا فتویٰ دے گا ہمارے بارے میں؟ اور کسی کے فتویٰ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اگر فتویٰ دے بھی دے تو قرآن حدیث کی موجودگی میں کسی کا فتویٰ کیا کام دے گا؟ جو قرآن کا فتویٰ ہے اصل میں وہی فتویٰ ہے نا. اور جو صاحب قرآن ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا تھا، جو انہوں نے بیان کر دیا، بس دیٹس اٹ، بات ختم ہو گئی وہیں پہ. اب کیا ہے؟ اب اور کون کیا بات لائے گا؟ اب کیا جبریل علیہ السلام کس پر آئیں گے جو کوئی نئی بات بیان کرے گا؟ قرآن بیان کرے گا یا حدیث بیان کرے گا؟ ٹھیک ہے. ہاں مسائل میں وہ اور بات ہے کہ مسائل میں جو آپ وہ کرتے ہیں اس کی الگ بات ہے، مسائل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. لیکن یہاں جو قرآن و حدیث کے جو صاف واضح یہ بیان ہے، اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہی کوئی فتویٰ دے گا نا. اگر اس سے ہٹ کر کوئی فتویٰ دے گا تو اس کا فتویٰ تو قابل عمل ہوگا ہی نہیں نا. تو یہاں پر اللہ نے یہ بات بیان کر کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختتام نہیں کیا. اختتام کہاں کیا؟ واللہ یحب المحسنین. صرف یہی نہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کا دشمن ہے، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ وہ لطف و احسان کا معاملہ بھی کرتے ہیں. اور اس کی جلالت شان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو محبوبیت کو شرف بخشا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے
نیک بندہ ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے اللہ کے پسندیدہ مقرب بندوں میں ان کا شمار کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے سورہ فجر میں پڑھا ہوگا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا مژدہ سناتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف آ، میری جنت میں آ، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ محبوبیت کا شرف بخشتا ہے. آپ بتائیں کہ اگر آپ کا مصاحب بادشاہ خود ہو جائے، دنیاوی بادشاہ کی حیثیت کیا ہے، تو 100 طرح کا اس کے اندر خود جو ہے کیا کہتے ہیں عارضہ لاحق ہے اس بادشاہ میں. دنیا کا جو بادشاہ ہے یہ بیچارہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی بادشاہت کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، اپنے عوام سے ہی ڈرتا رہتا ہے، اس کی عوام ہی کہیں اس کا تختہ نہ الٹ دے، اپنے فوج سے ڈرتا ہے. دنیا میں بادشاہ جو ہے آپ دیکھیں اس کو فوج کی حاجت ہے، پتہ نہیں کس کی اس کو ضرورت ہے، وزیر مشیر، اس کی عقل بھی کبھی کام کرتی کبھی نہیں کار کرتی، بیمار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اس کے ساتھ بے شمار شہوات لاحق ہیں، اس کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کو بیوی چاہیے، پتہ نہیں عورتوں میں اس کا دل لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے اس کے ساتھ معاملات ہیں. آپ دیکھیں کبھی بچوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو بچے چاہیے ہوتے ہیں، کبھی کچھ معاملہ ہے کبھی کچھ معاملہ ہے، 1000 معاملات میں یہ خود اپنے الجھا ہوا ہوتا ہے دنیاوی بادشاہ. اس کے باوجود بھی اس بادشاہ کی جو خود محتاج اور خود جو ہے بے بس اور بے کس ہے، بیماری لائق ہو جاتی ہے، خود دعا کرواتا ہے، دوا کرواتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بادشاہ کی بھی اگر آپ کو مصاحبت حاصل ہو جائے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. ارے واہ واہ کیا بات ہے، بادشاہ سلامت کی ان کی میری پتہ ہے بڑی پکی دوستی ہے. میں ان کے گھر جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں وہ مجھے بلا لیتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں، میری بات وہ غور سے سنتا ہے، میرے مشورے پہ عمل کرتا ہے. کون؟ یہ دنیاوی محتاج بادشاہ. اس پر آپ پھولے نہیں سماتے. دنیاوی بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، بادشاہ تو بہت بڑی بات شاید میں نے کہہ دی، یہ محتاج بادشاہوں کی بات جو میں نے کی تو شاید بہت بڑی بات کر دی. ارے یہ چھوٹے موٹے جو آپ کے جو بہت سارے عہدے ہوتے ہیں نا، کوئی MNA وغیرہ بھی، اور اگر یہ جو پولیس میں جو ہوتے ہیں ان سے بھی، اگر جو دروغے وغیرہ کہلاتے ہیں ان سے بھی اگر آپ کی علیق سلیق ہوتی ہے تو بہت لوگ پھولے نہیں سماتے. یار میری اس سے ہے، میری اس سے ہے، میری فلاں سے ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے. لوگ جو ہے اس کے گن گاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کو کوئی فکر، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی حاجت، کوئی شہوت نہیں، پاک ہے وہ، اس کا نام سبحان ہے، وہ قدوس ہے، قدوس سبوح، وہ ذات جو سبوح ہے، قدوس ہے، سبحان ہے، ہر نقص ہر نقائص سے پاک ہے. وہ آپ کو اپنا مقرب بنا رہا ہے، وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے. وہ محبت کرے، وہ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ شامل کرے، پسندیدہ بندوں میں شامل کرے، پسندیدہ بندوں میں داخل کرے، اپنے قرب میں جگہ کا مژدہ سنائے. اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی. تو آپ اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے. اگر آپ کا ایمان والے درجے کا ہوتا، یقین والے درجے کا ہوتا تو آپ وہ نہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں. پھر آپ اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے، اس کے لیے کوشش کرتے. پھر آپ اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ، آپ اپنا مال کیا کرتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. لوگوں کا مال نہ کھاتے کہ کوئی بھی موقع ملے، کسی کا گھر بن رہا ہے، جی آپ کا گھر صحیح نہیں بن رہا ہے تو آپ ایسا کریں ذرا کچھ دیں، ہے نا، 1 لاکھ دے دیجئے، 75,000 دے دیجئے، ٹھیک ہے، 50,000 دے دیں، 5 لاکھ دے دیں، جیسا گھر ہے ویسے دے دیجئے. نقشے کے مطابق آپ کا گھر نہیں بن رہا ہے نا، اس لیے آپ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیجئے، پھر یہ جائز ہو جائے گا. ابھی تو یہ ناجائز ہے، ابھی تو جو آپ کام کر رہے ہیں ناجائز ہے، لیکن جب آپ مجھے پیسے دے دیں گے نا، میری جیب آپ بھر دیں گے، ٹھیک ہے، میرا جو یہ مٹکا ہے پیٹ یہ آپ بھر دیں گے نا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو چاہوں خریدوں، جو چاہوں ان کو پہناؤں، جو چاہوں دوں، بڑا سا بنگلہ بناؤں، اگر آپ اس میں میری ہیلپ کر دیں گے تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سب جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دکان والوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسکول والوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیں دیکھیں تو آپ کو بے شمار یہ بڑے بڑے پیٹ ان کے جو بھرتے ہی نہیں ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم ہی بھرے گی ان کو. ٹھیک ہے، ان کے پاس سونے کا ایک جنگل بھی ہو جائے پھر بھی یہ رشوت لینے سے باز نہیں آئیں گے، سود کھانے سے باز نہیں آئیں گے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کریں گے؟ یہ خوشی اور غم میں خرچ کہاں سے کریں گے؟ ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے تو کسی کو معافی نہیں کرتے. جہاں موقع مل جائے یہ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں گرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ان کو ملا نہیں.
انہوں نے بے دریغ لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ مال انہوں نے ایک لمحے میں ضائع کر دیا. مشین آئی, اس نے وہ بلڈوز کر دیا اس کو, ختم, فنش. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی ذات کے لیے بے انتہا غصہ کرتے ہیں, آپ پر مقدمہ چلا دیتے ہیں, آپ کو عدالت تک پہنچا دیتے ہیں, آپ کو گن پوائنٹ پہ لوٹتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں, جان لے لیتے ہیں. غیظ و غضب کا یہ عالم ہے, ایک بات برداشت نہیں کر سکتے. باس آپ کا ہے, ایک بات میں آپ نے جرت کیسے کی؟ ٹھیک ہے, ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, توہین عدالت ہو گئی جناب. تو وہ اپنی ذات کے لیے ایسا غیظ و غضب کرتے ہیں. توہین عدالت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جج صاحبان ہیں, ان کے جو چاہے فیصلہ کریں, ان کے لیے آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھوڑی ہے, یہ خلافت راشدہ تھوڑی ہے کہ آپ جو چاہیں آپ کھڑے ہو کے کہہ دیں, حکومت وقت کو, بادشاہ وقت کو, خلیفہ اول کو کہہ دیں, جو چاہیں آپ کہہ دیں, خلیفہ ثانی کو کہہ دیں, جو چاہیں آپ کہہ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پہن لیتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے کے خطبے میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو تو اطاعت کرو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کہتے ہیں نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ کیونکہ آپ نے کرتا پہنا ہے, مال غنیمت میں سے جو کپڑا ملا تھا سب کو, ایک ایک چادر ملی تھی, وہ اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ آپ کو کرتا بن جاتا. آپ نے تو کرتا بنا کے پہنا ہوا ہے, ہمارے پاس تو اتنی بڑی چادر نہیں تھی کہ ہم کرتا بنا لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے کہ جمعے کو خطبے کے درمیان آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے کہہ دیا کہ نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. آپ کی کیسی جرت ہوئی؟ آپ نے یہ توہین خلافت کیسے کر دی؟ خلیفہ وقت کی آپ نے کیسے توہین کر دی؟ وہاں تو نہیں کہتے, بلکہ اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے, آپ جواب دیجیے, آپ کھڑے ہو کر جواب دیجیے. کیا جواب دیجیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں, جو متقی ہیں, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخاری شریف میں رجل صالح, یہ صالح مرد ہیں, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے والد محترم جو کرتا پہنے ہوئے ہیں, کرتا جو ان کی چادر سے بنا ہے وہ ان کی چادر سے نہیں بنا, ایک چادر ان کو ملی تھی اور ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, 2 چادریں ہو گئی تھی نا. تو جب 2 چادروں کو ملا دیا, میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی تو ایک کرتا بن گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ شروع کیا. تصور کیجئے, ہمارے یہاں تو آپ کہہ کے دیکھیے ذرا, توہین عدالت ہو جاتی ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا, اور اگر سامنے کچھ نہیں کہیں گے تو آپ کو مروا دیں گے, راستہ صاف کر دیں گے, راستے سے ہٹوا دیں گے. آپ جس ادارے میں چلے جائیں, کون ہے غصہ پینے والا, کون ہے؟ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ فوج کے خلاف, فوج کو آپ کو اچھی نصیحت کر سکتے ہیں, ان کو کچھ بتا سکتے ہیں, کچھ بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہاں پر مسٹیک ہو رہی ہے, اس کو اس طرح کر لیجیے, اس طرح کر لیجیے. وہاں بھی توہین ہو جائے گی. حکومت کو کیا آپ اسمبلی والوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے, توہین ہو جائے گی. تو یہ قرآن کا حکم کچھ اور ہے کہ اللہ والوں کی پہچان. اسی طریقے سے آپ پیر صاحب کو ذرا کچھ کہہ کے دیکھیں, پیر صاحب کو ذرا کچھ کہہ کے دیکھیں, مولانا صاحب کو کچھ کہہ کے دیکھیں, ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے, ان کی گستاخی ہو جاتی ہے. آپ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پہ یقین جو نہیں ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. قرآن پہ اگر یقین ہوتا, اس پر حدیث شریف پر یقین ہوتا کہ جو لوگ جو ہے معاف کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھائے گا. جو لوگ ذلت اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرمائے گا. والعافین عن الناس, کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں آپ, معافی کا ہے آپ کے اندر, یہ صفات آپ کے اندر ہیں. اور اگر نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اپنا چیک کریں. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے محب ہیں؟ کیا ہم بننے کے لائق ہیں؟ غور کیجئے, ہر معاملے میں ہر ادارے والے غور کریں, قرآن پڑھیں, قرآن کھولیں, اس پر غور کریں.